اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ بنگلور سے، اور یہ فرزند ارجمند ہیں مولانا اختر صاحب کے، کہ جو اس حوزے کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک ہیں، کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ امام حسن عسکری کی بنیاد رکھی تھی، ان میں سے ایک ان کے والد محترم، اور یہاں کانودر میں انہوں نے خدمت انجام دی ایک عرصہ، تقریباً 9-10 سال۔ خود جماعت میں وہ رہے بحیثیت امام جماعت اور امام جمعہ، تو اور مولانا سرکاری ٹیچر، اور اس کے علاوہ ساتھ میں حکمت۔ تو انشاءاللہ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم آغا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من اور الشیطان قریب ہو جائیں تاکہ آپ کی الرجیم۔ آواز صحیح سے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایسی جامع کتاب سے ہم فیض حاصل کریں جس میں سب کچھ ہے۔ آج کل ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ کہ ہم کس طرح سے تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ خداوند عالم نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارے، کیا کھائے، کیا پیے، کن لوگوں کے ساتھ رہے، اچھے اور برے راستوں کی رہنمائی انسان کو کی۔ اب یوں تو علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اہم علوم جن کی ضرورت ہے وہ دو ہیں، علم دین اور علم بدن، جس کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو ہی ایک دین کا علم اور دوسرے جسم کا علم، کہ انسان کس طرح سے صحت مند رہے گا، کس طرح سے خوشگوار زندگی گزارے گا، کس طرح سے اس کی روح مضبوط ہوگی، کس طرح سے اس کا جسم مضبوط رہے گا۔ چنانچہ اگر انسان کا جسم کمزور ہے، روح کمزور ہے، تو وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، اور وہ اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی زحمت کا باعث ہوگا۔ اس لیے ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ کس طرح سے ہم صحت مند رہیں گے، کیا کھائیں، کیا پئیں، کیا پہنیں، کن لوگوں سے رابطہ رکھیں، کتنا آرام کریں، کتنا کام کریں۔ اس لیے کہ تمام باتیں صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور خاص طور سے طالب علموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں ہم اپنا خود خیال رکھ سکتے ہیں، دوسرا ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا، اور انسانی تحقیق اور انسانی تجویز اس میں اکثر خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر ہمیں صحیح دوا دے اور صحیح تشخیص کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کریں، اور انہیں جانیں اور انہیں سمجھیں کہ کن باتوں پہ عمل کرنے سے ہم صحت مند رہیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ تندرستی کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا واسطہ ہے۔ ایک
इंसान अगर वो तंदुरुस्त है तो वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, दूसरों के लिए कारगर साबित हो सकता है, अपने घर और समाज के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे सकता है। तो अब उसके लिए हमने चंद चीज़ों का इंतखाब किया है, इसलिए कि इस मुख्तसर वक्त में वो जामे बातें कि जो मासूमीन ने हम तक पहुँचाई हैं वो आप हजरात तक पहुँच जाएं, मैं उन पर रोशनी डालता हूँ। इस्लाम चाहता है कि इंसान हर तरह सेहतमंद हो, उसका जिस्म भी मजबूत हो और रूह भी मजबूत हो। जब दोनों ताकतवर होंगे तब ज़िंदगी की गाड़ी सही चलेगी और आगे बढ़ेगी और इंसान कुदरत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगा। एक बीमार आदमी खुदावंद आलम की पैदा की हुई नेमतों से अच्छी तरह से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता और उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। गालिब ने एक शेर में पूरी बात को जमा कर दिया है, तंगदस्ती अगर नहीं गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी कि अगर गुर्बत नहीं है और इंसान के पास तंदुरुस्ती है तो ये हज़ार नेमतों से बेहतर है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखे। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर अपने पांव पसार रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लाइल्मी है कि हम तंदुरुस्ती के उसूलों से नावाकिफ़ है। हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है और उस परेशानी की वजह हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं। इंसान दौड़ रहा है, बेतहाशा दौड़ रहा है कि उसे दौलत मिल जाए, ज़िंदगी के असबाब मिल जाए, लेकिन किस तरह से मिलेंगे वो ये नहीं जानता कि ये चीज़ें हासिल कैसे होंगी। इंसान की ज़िंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान ये सब ख़त्म हो गया है। अब इसके लिए लंबी ज़िंदगी हो, तंदुरुस्ती हो तो वो कैसे मुमकिन होगा। तो आइए हम अइम्मा तहरीन के बताए हुए उसूलों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, कुल हुवा लहू फ़इन्नी अकरहु अन युरा फ़ी दीनिकुम ग़िल्ज़ा, कि खेलो कूदो, खुश रहो, मैं तुम्हारे दीन में सख्ती और परेशानी देखना नहीं चाहता। ज़िंदगी शौक़ से गुजारें, ज़िंदगी को अपने दिमाग पे, अपने जहन पे बार ना करें, इसलिए कि अगर आपने अपने दिमाग पे बार पैदा कर लिया तो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। शौक़ पैदा कीजिए कि हमें ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरों के काम आना है, समाज की खिदमत अंजाम देनी है, तो आप जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए कि आप जब माहौल बनाएंगे, माहौल कब बनेगा? जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा ख्याल करेंगे, तो माहौल ख़ुद ब खुद बन जाएगा। और हमारे उस्ताद इसी हौज़े में एक बात हमें समझाया करते थे, आज से 35 साल पहले। वो समझाते थे कि देखो, अगर तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने अच्छाइयाँ नहीं रखी हैं, सख्तियाँ हैं, तो तुम दूसरे के लिए ज़िंदगी गुजारो, तो दूसरों की वजह से अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें पैदा कर देगा, इसलिए कि तुम दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो दूसरों के लिए जब दर्द रखोगे तो तुम्हें भी अल्लाह खुशियाँ दे देगा। इसलिए कि जब तुम दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारोगे तो परवरदिगार आलम सबसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी को संवारेगा, और जब तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी तो तुम दूसरों की ज़िंदगी संवारोगे। तो ये एक फ़लसफ़ा है कि जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अब कुरान मजीद ने पूरे तिब को, यानी हिकमत को, इस एक आयत में बयान कर दिया है। कुलू वशबू वला तुसरफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ न करो। खाने पीने का हुक्म है, इसराफ से मना किया गया है। इसराफ क्या चीज़ है कि अक्सर ये होता है, और ख़ास तौर से बच्चों में ये बात पाई जाती है और नौजवानों में, कि वो खाने की तरफ रग़बत रखते हैं, दिलचस्पी होती है। ये लज़्ज़ात दुनियावी हैं कि हर आदमी इनमें मुनहमिक है। अब जहाँ हमने देखा कि लजीज़ खाना है तो ज़्यादा खा लो,
تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لذیذ کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک لقمہ بھی اگر کھا لیں تو وہ ہماری صحت کو بگاڑ دیتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، جس کو آج کل ڈاکٹر ڈراتے ہیں ڈاکٹر کہ کھایا تھا اور بدہضمی ہو گئی، اب دل دماغ پہ بوجھ جو ہوتا تو وہ کہہ دیتا اٹیک ہو گیا آپ کو، اگر تھوڑی دیر نہ آتے تو بس کام ہو گیا تھا۔ یہ اکثر ہم نے تجربہ کیا ہے۔ چنانچہ میں اپنی بات بتا دوں، اس لیے کہ پڑھنے والے بچے کا ذہن سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ 12-13 سال کا سن تھا، میں نے دیکھا بھائی یہ ڈاکٹر کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ کیا مرض ہے، تو میں خواہ مجھے کچھ نہیں تھا، میں جا کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، 12 سال کا سن تھا، اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے مجھے، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات بتا دی، تمہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ بہرحال میں دبلا پتلا بچپن ہی سے ہوں، صحت پہ نہ جائیے گا۔ تو اب میں دل میں برا کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو، کیونکہ انہوں نے 6 مہینے کا علاج بتا دیا تھا۔ اب ان کا ہاتھ جلدی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا اور انہوں نے یہ سیرپ وہ سیرپ اٹھایا اور لا کے میز پہ رکھ دیا۔ اب میں نے بھی بہانہ بنایا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، جب والد صاحب آئیں گے تو پیسے لے کے میں آ جاؤں گا۔ میں بھی اپنی جان بچا کے چلا آیا، اور اس دن کے بعد سے آج تک میں تجربہ کرتا ہوں جا کے مریضوں کے ساتھ کہ یہ ڈاکٹر کیا بتا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر ڈاکٹروں سے بچنا ہے اور اپنی قیمتی کمائی گاڑی کمائی وہ محفوظ رکھنی ہے تو صحت مند رہنے کے اصول سیکھیے اور ان پر عمل کیجیے، تو ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے آپ۔ ورنہ وہ بھی ایک بزنس مین ہے، اس نے جو 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے MBBS کیا ہے تو وہ بھی کمائے گا، اس لیے کہ ایک بزنس مین کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ایک بزنس مین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر پیسہ لگایا ہے، کسی کام میں انویسٹ کیا ہے پیسہ، تو کیا چاہے گا؟ 1.5 لاکھ روپیہ لگایا ہے تو وہ کم سے کم 10 کروڑ تو کمانا چاہے گا، 1.5 کروڑ لگا کے 10 کروڑ کمائے گا، اور وہ اسی طرح سے پھنساتے ہیں۔ تو آئیے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں جب ہم حکیم کے پاس جاتے تھے تو حکیم ہم سے سوال کرتا تھا کہ آپ نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا جو آپ بیمار ہو گئے۔ تو کھانے پینے کو ہماری زندگی میں ہماری تندرستی میں بڑا عمل دخل ہے عزیزو۔ ہم کھانے سے پہلے غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کھایا ہے، آیا جو ہم کھا رہے ہیں یہ کھانا پینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور پھر کھانے پینے میں بھی ہم کس چیز کا تعین کریں اپنے لیے، کون سی چیز کھائیں۔ علاقے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ 2 چیزوں میں امام نے بہت بڑا پیغام دے دیا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرو اور ٹھنڈ کے موسم میں گرم چیزوں کا استعمال کرو۔ اس میں پوری طب جمع کر دی امام نے۔ اب ٹھنڈی کا موسم ہے، اب ٹھنڈی کے موسم میں اگر ہم ٹھنڈی چیزوں کو کھائیں گے تو اور زیادہ ٹھنڈ لگے گی، اور ایسے ہی گرمی کے موسم میں اگر ہم گرم چیزوں کا استعمال کریں گے، جیسے مرغ ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، گرم مسالے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ گرمی لگے گی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، دل کی نس پھٹ سکتی ہے، طبیعت پہ بے تحاشا گرانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ اب کون سی چیزیں گرم ہیں، کون سی چیزیں ٹھنڈی ہیں، تو بغیر علم کے نہیں۔ دیکھیے بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ علم کتنی ضروری چیز ہے، اور وہ بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ اطباء نے بڑی بڑی کتابیں تحریر کی ہیں اس موضوع پہ، اس لیے کہ طب میں 4 موضوع پائے جاتے ہیں۔ اشیاء کو، چیزوں کو 4 درجوں میں رکھا ہے: گرم، تر، خشک، تر، گرم، سرد، خشک، تر، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب انسانوں کی بھی 4 مزاج رکھے گئے ہیں۔ کسی انسان کا مزاج گرم ہے، کسی انسان کا مزاج سرد ہے، کسی انسان کا مزاج خشک ہے، کسی انسان کا مزاج تر ہے۔ اب جو انسان گرم مزاج رکھتے ہیں ان کا علاج سرد چیزوں سے کیا جائے گا،
جو سرد مزاج رکھتے ہیں ان کا علاج گرم چیزوں سے ہوگا، جو خشک مزاج رکھتے ہیں ان کا علاج تر چیزوں سے ہوگا، جو تر مزاج والے افراد ہیں ان کا علاج خشک چیزوں سے ہوگا۔ تو یہ ڈاکٹری ہے۔ اب آپ جائیں گے، کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، تب آپ کو یہ باتیں جاننے کو ملیں گی۔ لیکن الحمدللہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں، جس در سے وابستہ ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے ان چیزوں کی۔ چنانچہ اسلام میں علم تعلیم دینا عبادت ہے، تجارت نہیں، اور اس سے زیادہ پیسہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آج یہ سب دنیا کیا کر رہی ہے؟ بزنس کر رہی ہے علم کے نام پہ، لیکن بحمداللہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے دینی مدارس میں علم حاصل کیا، علماء کے سامنے زانو ادب طے کیا، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ بھی رہ کے بڑے تجربات حاصل کیے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی کورونا میں لگی تو اس وقت ان کی باتوں کو دیکھا اور بڑی بڑی ٹریننگ۔ چنانچہ ابھی 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہم ٹریننگ میں تھے، تو جو باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں وہاں ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کی قدر کرنا چاہیے، خصوصاً قرآن مجید، کہ قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے کھانے میں غور و فکر کرے۔ یہ کھانے میں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تو یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، چنانچہ اس کی حفاظت ہمیں خود ہی کرنا پڑے گی۔ چنانچہ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کہیں سے چھلانگ لگا دی، گر پڑے، بجلی کا تار پکڑ لیا، نہر میں کود پڑے۔ اگر آپ نے اپنی صحت کی طرف سے ذرا سی لاپرواہی کی تو یہ بھی خودکشی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ان روایات کو پڑھیں، دیکھیں کہ اگر لباس پہننا سردی کے موسم میں جان بچا سکتا تھا لیکن آپ نے لاپرواہی کی تو یہ بھی خودکشی میں شمار ہوگا۔ کچھ کھا کے جان بچ سکتی تھی اور آپ نے لاپرواہی کی تو یہ بھی خودکشی میں شمار ہوگا۔ تو زندگی کے معاملے میں بالکل لاپرواہی نہیں کیے، قطعاً لاپرواہی نہیں کرنی بچوں، اس لیے کہ ہم ان تجربات سے گزر کے آئے ہیں کہ ذرا سی لاپرواہی انسان کی جان لے لیتی ہے اور تھوڑی سی احتیاط زندگیاں بچا لیتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آئیے ان چیزوں پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک حدیث میں طب کو جمع کیا ہے کہ ہم کب کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، جب پیاس لگے تب پانی پیو۔ یہ جسم خود طلب کرتا ہے کہ اب ہمیں بھوک ہے، پیاس ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تب ہمیں خواہش نہیں ہوتی۔ جب نیند آئے سو جاؤ، اور جب خواہش نفسانی کی ضرورت ہو تو جو شادی شدہ افراد ہیں تب وہ وہاں جائیں۔ تو ان چار باتوں میں امام نے پوری حکمت کو جمع کر دیا۔ نیند بہت ضروری ہے عزیزوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں آئی سی یو میں لے جا کے سلا دیتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں آج سے 35-36 سال پہلے اساتذہ یہی کہا کرتے تھے، دیکھو پڑھتے پڑھتے بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ اور ہمیں بہت زیادہ دلچسپی تھی علم سے، بڑا شوق تھا، تو ہم بھی اتنا پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے عالم یہ ہو جاتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گے۔ لیکن استاد کی بات یاد آتی تھی کہ بھئی دیکھو، کامیابی اگر زندہ ہو تو کامیابی ملے گی، اور زندہ ہی نہیں رہو گے تو پھر وہ کامیابی تمہاری کس کام کی؟ تو ہم چھوڑ دیتے تھے اور تنہائی میں چلے جاتے تھے اور آرام کرتے تھے اور تازہ دم ہو کے
پھر دوبارہ تو زندگی ہمیں اس طرح سے گزارنی ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں کام کرنا ہے، اسی طرح سے کھانا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، استاد کہا کرتے تھے کہ تم زندگی میں چند دن کھانا چاہتے ہو، اچھا مولوی کے سامنے بہرحال کھانا ہی آتا ہے، ہاں تو ہو سکتا ہے کہ بعض افراد وہ کھانے پہ ٹوٹ کے پڑیں، تو اب یہ سوچ سمجھ کے ہمیں کھانا ہے کہ ہمیں بھئی زندگی بھر کھانا ملے گا، اچھی اچھی دعوتیں ہوں گی۔ تو آج یہ جو شوگر پیدا ہو گیا ہے، شوگر کیوں پیدا ہوا؟ میری ڈاکٹروں سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کل جو یہ کھانے پینے میں احتیاطی ہے، ویسے تو ہم نے طب کی کتابوں میں پڑھا ہے اور وہی وجہ آج بھی ہیں، لیکن پہلے یہ مرض مالداروں کو ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ مالداروں ہی کو اچھا کھانا نصیب تھا، باقی محنت کش لوگ ہوتے تھے، پیسے کی کمی تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی بھی کمی تھی، اور پھر یہ کہ بنانے میں اتنا وقت صرف ہوتا تھا کہ آدمی کی بھوک چوتھے آسمان میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج کل بہرحال کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات ہے اور انسان بغیر ہضم ہوئے دوسری غذا کھا رہا ہے، غذا پہ غذا کھا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے جس کا نام ہے لبلبا، ہماری حکمت میں اس کو لبلبا کہتے ہیں، تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جب حد سے زیادہ لوڈ ہم اس پہ ڈال دیں گے تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مشینری ہے، یہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی مشینری ہے، تو جب اوور لوڈ ہو جائے گی گاڑی تو کیا ہوگا بھئی، یہ پنچر ہو گیا، وہ پنچر ہو گیا، وہ پلٹ گئی، تو ایسے یہ ہمارا جسم ہے، تو ہم احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ چنانچہ ایک واقعہ اس سلسلے میں جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ بادشاہ روم نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ تحفے بھیجے، ان تحفوں میں ایک حکیم بھی بھیجا کہ یہ مدینے میں جائے اور جا کے علاج کرے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے گھوڑا، تلوار، وہ تمام چیزیں قبول کر لیں اور حکیم سے کہا کہ بھئی جاؤ، تم چلے جاؤ، تو آزاد ہو، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں رہوں گا، تو پیغمبر اسلام نے اس کے رہنے کا بندوبست کیا، وہ وہاں رہنے لگا۔ اب 1 سال گزر گیا لیکن کوئی نہیں آتا۔ اس نے تعجب کیا کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی بیمار نہیں ہوا مدینے میں۔ اب اس نے اصحاب کرام سے رابطہ کیا تو اصحاب کرام نے بتایا کہ ہمیں پیغمبر اسلام نے ایک بات تعلیم کی تھی اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم بیمار نہیں ہوتے۔ ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تب ہم کھانا کھاتے ہیں، اور جب بھوک باقی رہ جاتی ہے تو ہم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو وہ حکیم یہ کہتا ہوں وہاں سے چل دیا کہ پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، اس لیے پیغمبر نے تمہیں پوری حکمت دے دی ہے۔ حدیث ہے پیغمبر کی کہ کل وانتا تشتہی وامسک وانتا تشتہی، کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور جب بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ کھینچ لو کھانے سے۔ تو بس یہی اصول ہے زندگی گزارنے کا۔ اور کتاب الخصال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت مولا کائنات کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جو آپ نے امام حسن سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا حسن، اگر 4 باتوں کا خیال رکھو گے تو تمہیں کسی ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا مت کھاؤ۔ دوسری چیز، جو کچھ بھی کھاؤ اس کو خوب چبا چبا کے کھاؤ، اس لیے کہ دانتوں کا کام ہاتھوں کو نہ کرنا پڑے، خوب چبا کے کھاؤ۔ تیسری چیز، جب بھوک باقی رہ جائے، اشتہا باقی رہ جائے تو تم کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، کہ ابھی ہم اور کھا سکتے ہیں، تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ اس لیے کہ اس معدے کی مثال جو ہے وہ ایک پتیلی کی طرح سے، ایک ہانڈی کی طرح سے ہے، ایک برتن کی طرح سے ہے۔ اگر ہم برتن میں اوپر تک برتن کو بھر دیں، اب وہ پکے گا تو کیسے وہ پھولے گا، کیسے ہم اس میں چمچہ چلائیں گے؟ وہ اچھی طرح سے نہیں پک سکتا، وہ گرے گا ادھر ادھر۔ اب ایسے ہی معدے کی مثال دی ہے طباء نے کہ اب معدے میں کھانا پہنچتا ہے، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں تو پیٹ میں جانے کے بعد پھولتے ہیں، جیسے مچھلی ہے۔ مچھلی کھاتے وقت آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیے گا خاص طور سے کہ مچھلی پیٹ میں جانے کے بعد پھول جاتی ہے، ہاں، اس لیے کہ لا علمی مہلک ہے، جہالت جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہے انسان کو، اس لیے کہ اس کے بعد پیاس بھی لگتی ہے۔ اب چوتھی بات مولا نے یہ فرمائی کہ رات میں ہمیشہ
ہلکی پھلکی غذا لیں، لائٹ کھانا. اب ادھر سوراشٹر کے علاقے میں ہم رہے تو وہاں وہ کھچڑی کھاتے ہیں بہت پتلی، جو ہمارے یہاں مریضوں کو کھلائی جاتی ہے یوپی میں. وہ چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو منہ میں رکھیے اور نگل جائیے. اور ہم بھی وہاں جا کے صحت مند ہو گئے تھے، جو سچائی ہے. تو یہ لائٹ غذا کیوں بتائی امام نے؟ اکثر مولویوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی کہ جب کھا چکتے تھے تو اب کوئی صاحب جو ہمدرد ہوتے تھے، مخلص ہوتے تھے، وہ مرغ کی ٹانگ ہماری پلیٹ میں ڈال دیتے تھے. اب وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہوا کرتی تھی، پوری رات بے چینی میں گزرتی تھی. ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو بہرحال اب ہم نے بھی طریقہ اپنایا. صاحب علم سے آگے کوئی نہیں سوچ سکتا. اب ہم بھی یہ کیا کرتے تھے، بھئی اب زیادتی ہوگی، بہرحال ہم جو ہیں اگر 2 روٹی کھانی، 1 روٹی کھا کے بھئی کھا لیا ہم نے کھانا، ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے. اب زیادتی ہوگی تو بہرحال وہ قابل برداشت ہوگی، تو ہم ہمیشہ اپنی خوراک سے کم کھایا کرتے تھے. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ معاون ثابت ہوں. تو رات میں اگر ہم ہلکا کھائیں گے تو نیند اچھی طرح سے آئے گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیند کھانے سے زیادہ ضروری ہے. امریکہ میں ریسرچ ہوئی، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کھانے پہ اور نیند پہ. تو انہوں نے کتوں کے اوپر تجربہ کیا اس چیز کا کہ پہلے 3 دن انہوں نے کتوں کو خوب کھانے کے لیے دیا، نہیں پہلے سونے دیا، کھانا نہیں دیا انہیں. اب ان کا ویٹ کیا، وزن کیا. اب جو ان کا وزن کیا تو کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اس کے بعد اس کے برعکس کیا انہوں نے کہ ان کو کھانا تو بھرپور دیا لیکن سونے نہیں دیا. اب کیا ہوا کہ وزن میں کافی کمی آ گئی تھی. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم رات بھر جاگ لیتے ہیں کسی محفل وغیرہ میں یا کسی پروگرام میں تو پورا دن ہمارا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تو 1 دن کا جو جاگنا ہے وہ 15 دن تک انسان کو متاثر رکھتا ہے. اس لیے رات کا کھانا جو ہے بہت ہلکا پھلکا ہونا چاہیے. المعدۃ بیت کل داء والحمیۃ راس کل دواء. معدہ، پیٹ، ہر بیماری کا گھر ہے. ہر بیماری کہاں شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے. اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے. یہ بات خاص طور سے آپ یاد رکھیں کہ آج کل ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن پرہیز نہیں بتاتا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاری ہے کہیں نہ کہیں پوشیدہ، وہ صحیح نہیں کرنا چاہتا. پہلے اطباء تھے وہ دوا کے ساتھ پرہیز بتایا کرتے تھے. اب دیکھیے حدیث میں بھی تذکرہ ہوا ہے پرہیز کا کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، لہذا آپ پرہیز کر لیں. اب پرہیز کی مقدار کوئی زیادہ دن نہیں بتائیے. بہت سے افراد ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پوری زندگی پرہیز کرتے ہیں. کہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کھائیں گے. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. ہمارے جسم کو ہر چیز کی ضرورت ہے. خداوند عالم نے چیزیں اسی لیے پیدا کی ہیں. کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم نے سمجھ گیا. تو پرہیز کی حد بھی امام نے 12 دن بتائی ہے کہ پرہیز صرف 12 دن. اب خاص طور سے یہ بات پڑھنے والے طالب علموں کو اپنے ذہن نشی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ سمجھداری اور شکم پوری دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. اکثر ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ زیادہ کھانے والے ناسمجھ ہوتے ہیں. تو اگر سمجھداری پیدا کرنی ہے تو کم کھائیں. اس لیے طبیعت بھی آپ کی ہلکی پھلکی رہے گی، سوچیں گے. اور شاید یہی مصلحت ہو کہ مذہب اسلام میں دوسروں کو کھانے کے لیے دوسروں کو کھانا دیجیے کہ بھئی وہ تقسیم ہو جائے گا. اکیلے اکیلے نہ کھائیے، اس لیے انسان جب اکیلے اکیلے کھائے گا تو بہرحال سب کھا جائے گا. حلال روزی کھائیے. حلال میں محنت بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا ملے گا، اس لیے کہ دوڑ دھوپ زیادہ ہے. اور ہر دروازے پہ آدمی پہنچ جائے گا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ دنیا میں زیادہ حرام خوری ہو رہی ہے. تو طلب رزق حلال میں محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اچھا، اب چونکہ کورونا ابھی نہیں گیا دنیا سے، اب یہ مکاری ہے کیا ہے میں تو نہیں جانتا. بہرحال آپ سب صاحبان علم و بصیرت ہیں، سمجھیں. ہاتھ دھونے سے جسمانی بلائیں دور ہوتی ہیں. اب یہ امام نے اس زمانے میں فرما دیا تھا
تو ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ من غسل یدہ قبل الطعام اوفیا من بلایا فی جسدہ، کہ جو شخص کھانے سے پہلے ہاتھ دھوگا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، وہ جسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ آخر اس کا کیا ربط ہے؟ آج کورونا میں پورا زور دیا، پوری دنیا نے ہاتھ دھو ہاتھ دھو، تو بھئی کوئی نئی بات تو پیش نہیں کی۔ ہمارے ائمہ نے اس کو 14 سال پہلے بیان کر دیا۔ اس کو سمجھیں آپ، اس لیے کہ جتنے جراثیم پہنچتے ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ دھونے پہ زور اسی لیے دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر جب انسان بیدار ہوگا کہ وہ خود ہاتھ دھو رہا ہے کھانے سے پہلے، تو اب وہ یہ بھی سوچے گا کہ جس نے کھانا بنایا ہے، جو کھانا بنانے والا ہے، وہ بھی نہاتا دھوتا ہے یا نہیں؟ ہاں دیکھیے، اگر آپ نے نہیں پہنچائے جراثیم اپنے اندر تو وہ پہنچا دے گا۔ تو بیدار رہیے، علم بیداری پیدا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے بس ہم وہیں تک محدود رہ جائیں۔ مولا کائنات کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہیں، میں یاد دلا دوں بطور تذکر کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے 1000 باب علم کے عطا کیے، اور پھر اس کے ذریعے سے مجھ پر 1000 باب کھل گئے، ایک باب سے 1000 باب۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، جتنا پڑھا ہے وہیں تک محدود نہیں رہنا ہے۔ علم و حکمت اسی کو کہا گیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بہرحال حکمت کا ترجمہ اب ہم حکمت نہیں کر رہے ہیں، ہم نے حکمت کا ترجمہ تھوڑا چینج کیا، ٹیکنالوجی۔ اسلام ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے علم اور حکمت دے دی گئی یعنی ٹیکنالوجی، اسے خیر کثیر مل گیا، بہت ساری خوبیاں مل گئیں اسے۔ اور اب میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمام باتیں اس مختصر سے وقت میں نہیں پہنچائی جا سکتی۔ مولا کائنات کی اس حدیث پر العلم نہر، علم کیا ہے؟ نہر ہے، والحکمت بحر، اور حکمت جو ہے وہ سمندر ہے۔ تو حکمت جو ہے وہ سمندر ہے، ہم علم و حکمت کی طرف متوجہ ہوں، اور اس سماج کی بہترین خدمت اسی وقت ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا اور ہم تندرست ہوں گے اور ہماری روح تندرست ہوگی۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام اراکین حوزہ کا، خصوصاً مولانا یاسر صاحب کا، اور اساتذہ جامعہ کا، اساتذہ حوزہ کا، اور آپ طالب علموں کا، کہ آپ نے بڑے اچھا انداز میں اس پروگرام کو سنا اور مولانا نے موقع دیا، کیونکہ مختصر وقت میں ان تمام باتوں کا پہنچنا ناممکن تھا، ایک عمر درکار ہے پڑھنے کے لیے۔ اور میں آخر کلام میں دعا کروں گا کہ پروردگار محمد اور محمد کے صدقے میں علماء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولانا یاسر صاحب اور دوسرے اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو علوم دینیا کے حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے، اور علوم عالم کو نشر کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے نام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آپ کے نشر میں ہمارا شمار فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ گئے، چونکہ یہ مرض ہے، جس طرح سے مردوں میں جریان کا مرض ہے، اسی طرح سے یہ عورتوں میں لیکوریا ہوتا ہے۔ تو اس مرض میں غسل نہیں ہے اور شریعت نے چھوٹ دی ہے، البتہ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے میں اس کی وجہ پہ روشن ڈالوں کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ خراب تو نہیں ہوا، چلیے۔ دیکھیے، یہ لیکوریا عورتوں کا ایک عام مرض ہے، اس کا علاج ویسے بہت ساری دوائیں ہیں جو ہمدرد کی ہیں، وہ بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنا بھی سکتے ہیں۔ موصلی سفید، موصلی سفید لے لیں آپ، تقریباً 100-150 گرام، اور اس کو لینے کے بعد ہاون دستے میں کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد اس کی پھنکی بنا لیں، چورن سا بنا لیں، اور
روزانہ صبح شام 1 چمچ گائے کے دودھ سے لیں، انشاءاللہ پاک ہوگا۔ اور دوسری دوا ایک گولی آتی ہے ہمدرد کی، حب مروارید، اگر یہ نہ کر سکیں تو حب مروارید جو ہے وہ صبح شام ایک گولی دودھ سے لیں۔ گرم اشیاء سے پرہیز رکھیں، کھٹی چیزیں ہیں، ثقیل غذائیں ہیں تو ثقیل غذائیں نہ دیں، ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں۔ اور ایسی خواتین کے مردوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ مرض اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو وہ بہرحال ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جناب یہ شادی سے پہلے بھی نوجوان عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ ہاں شادی سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، تو جن کو شادی سے پہلے ہوتا ہے تو اگر وہ اس حالت میں ہیں تو ان کی شادی جلدی کر دینی چاہیے، یعنی اس عمر میں ہیں تو ان کی شادی کر دینا چاہیے، اسباب اگر فراہم ہیں تو ان کی شادی کر دینا چاہیے جلد سے جلد۔ چلیے کوئی اور سوال؟ جی آقا ایک سوال یہ ہے کہ وہ میری ایک ہیں کزنس، وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، آئے دن مطلب 2-3 دن کے بعد کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، اچھا، فیور وغیرہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایج کتنی ہے ان کی؟ عمر کتنی ہے؟ 9 سال ہے۔ 9 سال عمر ہے؟ جی جی تو ایسا ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے یا حکیم سے رابطہ کیجیے اور کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ مطلب کمزوری رہتی ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں کہ جن میں غذائیت زیادہ ہو، جو امراض کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ اگر انسان جسمانی طور پہ کمزور ہے تب بھی وہ بیمار رہے گا۔ دیکھیے انسان کو 2 چیزیں بیمار ڈالتی ہیں، یا تو بالکل وہ کھائے پیے نہیں تب بیمار ہوگا، یا یہ کہ حد سے زیادہ کھائے تب بیمار ہوگا۔ کھانا بھی ضروری ہے زندگی کے لیے، سمجھ گئے؟ تو کھانے پینے کا خیال ٹیسٹ وغیرہ السلام علیکم آغا، پھر کھانے میں کیا چیز اچھی ہے کہ جو فائدہ مند ہو، کہ جو فائدہ دیتا ہو؟ کیونکہ بعض کھانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو نقصان دیتا ہے، فار ایگزامپل چاول، بریانی وغیرہ نا، لیکن بعض ایسے کون سے کھانے کی جو بیماری کے لیے صحت مند رہتا ہو، فائدے دیتے ہو مقابلے والا؟ دیکھیے یہ چیز تو انسان کے اپنے اوپر مطلب یہ ہے کہ محمول کرتی ہے کہ ہر انسان کو ہر چیز فائدہ نہیں کرتی۔ اب جو چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ چیزیں ان کو آپ دیجیے، سمجھ گئے؟ جو چیزیں مرغوب ہوں طبیعت کو۔ اس لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ جو انہیں مرغوب نہیں ہے۔ تو اطباء کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو مرغوب ہو وہ کھائیے اور وہ فائدہ بھی کرے گی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک ڈاکٹر انسان کے اندر خود رکھا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مثال کے طور پہ کچھ اور بنا ہے اور ماں باپ زبردستی کرتے ہیں بچے کے ساتھ کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ سنترا کھانا چاہ رہا ہے تو سنترا کھلائیے، کیونکہ اکثر تجربے میں اور مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ مرغوب غذائیں کھانے سے انسان کی طبیعت خشاش ہوتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ کھلی آب و ہوا میں رہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا میرا بھی ایک سوال ہے کہ میرے ابو کا نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کے گھٹنے میں بہت زیادہ نا پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جی جو گھٹنے کا پٹھا ہوتا ہے وہ کمزور ہے اور وہ نا اپنی ٹانگ کو کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی مجھے بتا دیں حل۔ اس سلسلے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پیروں کی کمزوری دور کرنے کے لیے پائے بہت مفید ہیں، ان کو تھوڑے تھوڑے پائے کھلائیے اور روغن زیتون کی مالش کیجیے ہلکے ہاتھ سے۔ ڈاکٹر نے تو کوئی لیپ وغیرہ نہیں بتا رکھا؟ ایکسرا کروایا تھا، انہوں نے بولا کہ گھٹنے کا پٹھا کمزور ہے۔ ہاں تو وہ طاقتور ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے اوپر جو ہے روغن زیتون کی مالش کریں، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور کھانے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً پایا دیں۔ السلام علیکم آغا۔ پیروں کی کمزوری دور کرنے کے لیے پائے بہت مفید ہیں۔ السلام علیکم آغا، میرا ایک سوال ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم آغا، میرے جو ہے نا سردیوں میں میرے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس میں بہت سویلنگ ہو جاتی ہے،
اور جو جوائنٹ ہیں اس میں بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور بہت مڑتے نہیں ایک دم ہاتھ پیر. اچھا مڑتے نہیں ہیں ہاتھ پیر. جی جی. آپ ایسا کریں کہ پانی گرم کر لیں جی اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں, جی. جی اور جب پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یعنی کہ جو قابل برداشت ہو اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کریں آپ, یہ آپ کے اور لیے. کھانے پینے کے لیے کون سی چیز؟ اور آپ ایسا کریں, یہ سونٹھ آتی ہے نا, سوکھا ہوا ادرک جسے کہتے ہیں, جی جی. سونٹھ, سوکھا ہوا زنجبیل, السلام ادرک, علیکم. اسے کوٹ لیں اور اس کی پنکی بنا لیں اور تھوڑی تھوڑی سی یہ صبح شام کھائیں. انشاءاللہ یہ درد ٹھیک ہے دور ہو جائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے کہ اور ایک میرے سوال ہے بچی ہے کہ اگر جیسے کسی کو کینسر ہوا تھا, جی مطلب میرے بھائی ہیں ان کو کینسر ہو گیا تھا, جی اسٹارٹنگ میں تو ان کا آپریشن وغیرہ سرجری ہوئی, سب کچھ ہوا, جی. پھر بعد میں ان کو واپس سے مطلب ریورس ہو گیا ہے, اور اچھا ڈاکٹر کہہ رہے کہ وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ لاسٹ اسٹیج پہ ہے, نہ اب اچھا اس کا آپریشن ہو سکتا ہے نہ سرجری. اچھا. تو اس میں کوئی مطلب ایسا عمل کہ تھوڑا ریکور ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے؟ جی دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. الصدقۃ دواء منجح, صدقہ کامیاب دوا ہے, مولا نے فرمایا. چنانچہ ایک جی شخص ساتویں امام کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد عرض کیا کہ فرزند رسول گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 بیمار رہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جا صدقہ دے. تو وہ گیا اور اس نے جانے کے بعد صدقہ دیا تو وہ سب کے سب تندرست ہو گئے. تو صدقہ بھی بہت مفید ہے. اللہ سے دعا کریں, اس لیے کہ دعا یبت جی, یہ الفقرا سب صدقہ وغیرہ سب وقد تو ہوتے برمل رہتے ہیں, کمل. لیکن طبیعت کو کچھ ابھی آرام نہیں ہے ایسا. اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ یقینی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. جی اللہ سے دعا کریں اور ڈاکٹروں کا علاج جاری رکھیں. بہرحال سمجھ گئے, ایسا نہیں ہے. یمحو جی اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. تو صلہ رحمی جو جی ہے وہ 3 دن کی عمر کو 3 سال کی عمر کو 30 سال میں بدل دیتی ہے. اور ایسا اکثر مشاہدے میں آیا کہ جن لوگوں کی زندگی کا جی خاتمہ جی ہو رہا تھا انہوں نے صلہ رحمی کیا, صدقہ دیا تو عمر بڑھ گئی. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ تمام باتیں ہیں کہ نیکیاں عمر کو بڑھاتی ہیں. عمر جی کو ہاں. بڑھانے والی کوئی اور چیزیں نہیں ہیں. یہ باتیں ہمیں پیغمبر اسلام نے اور ائمہ تحریر نے بتائی ہیں اور مومنین ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ جی جب ہاں, لوگوں بہت میں شکریہ. کڈنی فیلئر کا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. اچھا ہاں دیکھیے, کڈنی فیل ہونے کے لیے چند باتیں ملحوظ رکھیں آپ حضرات. ایک تو آج کل ہم نے سماج میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتے آج کل افراد. دوسرے اگر پیشاب لگ گیا تو وقت پہ پیشاب نہیں کرتے. چنانچہ دیکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیشاب دبائے پھر رہے ہیں 12 13 گھنٹے ایک آدمی پیشاب کو روکے پھر رہا ہے, تو یہ چیزیں کڈنی فیل کر دیتی ہیں. تیسری چیز صحبت وغیرہ, تو اس کا بھی خاص. اچھا ایسی دوائیں استعمال کر رہے ہیں لوگ امساک کے لیے کہ وہ کڈنی فیل کر دیتی ہیں انسان کی, چونکہ خواہش نفس بڑھ گئی ہے. خواہش نفس بڑھ جانے کی وجہ سے جہاں یہ چیزیں بڑھی ہیں ایسی دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہرحال گردوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. دوسری چیز کہ آج کل کا آدمی درد وغیرہ کا متحمل نہیں ہو رہا ہے. جہاں بدن میں کچھ ہوا, تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو فوراً دوا کھا لیتا ہے. اور یہ چیز ڈاکٹروں نے بتایا کہ مہلک ہے. خاص طور سے درد کی دوائیں, پین کی دوائیں جو ہیں وہ گردے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اب میں بھی کھایا کرتا تھا کسی زمانے میں, لیکن جب مجھے علم ہوا ان چیزوں کا 30 سال سے, اب میں دوا نہیں کھاتا. بہرحال اس کو برداشت کرنا چاہیے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب تک جسم میں درد تکلیف برداشت کرنے کی ہمت ہے اس وقت تک دوا کا سہارا نہ لیا جائے. تو قوت برداشت آج کے انسان میں کم ہو گئی ہے, دواؤں کی بہتات ہے. انسان جاتا ہے, ذرا سا درد ہوا, سر میں درد ہوا, تکلیف ہوئی, تھکان ہوا, وہ جا کے دوا لے لیتا ہے. تو گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. السلام علیکم. گردے میں خون آتا ہے اس کے لیے. اگر وہ ڈائلسس پیشنٹ ہے جو آپ جنہوں نے پوچھا ہے, جی تو ڈائلسس پیشنٹ کے لیے کیا کرے اور ینگ ہے؟ جی ہاں, تو اس کے لیے ایسا ہے کہ حد سے زیادہ پیدل چلیں اور آرام پرستی عیش پرستی چھوڑ دیں اور مرغن کھانے وہ کم کھائیں. سمجھ گئے.
पैदल चलें दिन में, आहिस्ता आहिस्ता हैबिट अपनी बढ़ाते चले जाएं, रोज़ाना 4-5 किलोमीटर पैदल चलें। हम तो तकरीबन 10-15 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलते थे, शुगर पास नहीं आएगा, और खाने भी अच्छे अच्छे खाते थे और खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे खाने। इसलिए कि जब ये ज़बान है और ये जायक़ों की आदी है तो बहरहाल वो हाँ, मसूड़े से खून आने के लिए जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तब मसूड़ों से खून आना शुरू होता है, और ख़ास तौर से गोश्त, अंडा, इन चीज़ों से, गर्म चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और चाहिए कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और ख़ास तौर से संतरा और पपीता इस्तेमाल करें। संतरा और पपीता जो है वो मसूड़ों से खून आना रुक जाएगा। गोश्त का कम इस्तेमाल करें, और दांतों की सफाई का ख्याल रखें, और ख़ास तौर से रात को दांत ज़रूर साफ़ करके सोएं, इसलिए कि जब आगा मुझे ना नज़ला बहुत जल्दी हो जाता है, और 2014 में मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। मेरी नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ गया था, और मुझे लगता है वो फिर से बढ़ गया है। देखिए, ये गोश्त बढ़ने की वजह यह है कि जो लोग नाक में हाथ ज़्यादा देते हैं, ये मना किया गया है। नित कर नाक में उंगली, आँख में उंगली, नित कर। ये पुरानी मिसाल है कि नाक में और आँख में। अब ये कोरोना में भी आपने देखा था कि आंखों को हाथ लगाना मना किया था, ये बड़े नाजुक आज़ा हैं। नहीं आगा, ऐसा तो नहीं है। एक चीज़ बयान कर रहा हूँ, बहरहाल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माज़ल्ला। हाँ, इसलिए जब कोई चीज़ सामने आई है तो इसकी वजह दूसरे अफराद भी उससे फ़ायदा उठा लें, इसलिए मैंने बयान कर दिया। इसलिए कि हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि उन किताबों को पढ़ सके और वक्त निकाल सके। हाँ, तो यह है कि आपको नज़ला रहता है तो आप ऐसा करें, ये दायमी नज़ला, तो आपको ये दायमी नज़ला है आगा। एलर्जी भी है, जैसे धूल से, पोल्यूशन से भी हो जाता है फौरन। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आप नोट कर लें। जी आगा। जब इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है तब वो दायमी नज़ला हावी होता है उस पर, और इस सूरत में जितनी भी दवाएं खाई जाएंगी वो मुफीद साबित नहीं होंगी और नज़ला नहीं जाएगा। चुनांचे मुझे खुद दायमी नज़ला हो गया था, तब मैंने इसी नुस्खे पे अमल किया, और आज सैकड़ों अफराद जो हैं वो इस नुस्खे की बदौलत सेहतयाब हो गए हैं। एक तो आप 4 बादाम रात में भिगो के रख दें। जी आगा। बादाम और खशखाश, पोसत जिसे कहते हैं, खशखाश, तुख्मे कद्दू के बीज, आगा क्या बताया बादाम के आगे? तरबूज के बीज। आगा खशखश कितनी भिगोनी है? मैं बताऊंगा, अभी मकदार पहले ये अशिया लिख लें, आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, और कीकर का गूंद, और मिश्री। आप लिख चुके हैं इन चीज़ों को? तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, और आगा क्या बताया आपने? और गोंद, कीकर का गोंद आगा एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज। मैं मकदार बता रहा हूँ अभी इनके। एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बादाम, खशखाश, तुख्मे कद्दू, तुख्मे तरबूज, कीकर का गोंद, मिश्री। जी आगा। आप रोज़ाना 4 बादाम भिगो दीजिए, आधी चम्मच खशखाश ले लीजिए, आधी चम्मच तुख्मे कद्दू, आधी चम्मच तुख्मे तरबूज, और 1 चने के बराबर कीकर का गोंद। इन तमाम चीज़ों को, हाँ, बादाम को सुबह को छील लीजिए, और इन तमाम चीज़ों को खरल में पीस लीजिए बारीक। खरल में पीसने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और हल्की आंच पे इसको पकाइए। जब 2-3 जोश आ जाएं तो मिश्री से मीठा करके, ठंडा करके इसको सुबह नाश्ते में आपको 40 दिन इस्तेमाल करना है, तो आपका दिमाग ताकतवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर नज़ला हावी नहीं होगा, नज़ला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि ये दायमी नज़ला। आगा यूनिट का फिर से बोल सकते हैं? आगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया का क्या इलाज है? किस चीज़ का?
रूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया। किस चीज़ का? दोबारा अर्ज कीजिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। रूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया। गठिया का इलाज? हाँ, गठिया का इलाज है कि आप माजून चोब चीनी बनुस्ख़े कला हमदर्द की ये इस्तेमाल कीजिए रात को सोने से पहले। आप ये बताइए, आपका पेट सही रहता है? लैट्रिन सही होती है? नहीं आगा, बहुत मुश्किल से खाना हजम होता है। इनका पेट साफ नहीं होता। पेट की सफाई का ख्याल रखें और ग़िज़ाओं का सहारा लें। जैसे अमरूद है, अमरूद को खाने के बाद खाएं। आप खाने से पहले अमरूद खाएंगे तो वो सुखा देगा पेट को। खाने के बाद लेंगे अमरूद को तो वो पेट को नरम करेगा। पपीता खाएं, अनार खाएं। ये मर्ज़ होता ही उन लोगों को है जिनका पेट साफ नहीं होता, इसलिए कि वो गैस जो है वो ताफ़ुन पूरे जिस्म में रुका रहता है और वो जोड़ों में जाके दर्द पैदा कर देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है पेट की सफाई का ख्याल रखें। और बहुत शुक्रिया। सवालात ज्यादा आ रहे हैं। आगा परहेज भी बता दें। आगा परहेज भी बता दें। ये देखें, ये सवाल है कि जो पीरियड में दर्द होता है उसके लिए कुछ बता दें। पीरियड में जो दर्द होता है तो चलो तो रात में बुला देते हैं। इमरजेंसी निकलिए, हमदर्द की आपको मैं बाद में बताऊंगा। चले ठीक है। एक हार्मोन के बारे में। नहीं, यही ऑनलाइन ही सवाल है ये। अच्छा। हाँ, हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में सवाल आते हैं। अच्छा, क्या? हार्मोन जो गड़बड़ हो जाते हैं जी, मर्द में भी औरतों में भी। हाँ, तो उसके लिए ये है कि गर्म दूध में शहद 1-1.5 चम्मच डाल के पिए, वो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। और बासी रोटी सुबह को खाएं नाश्ते में दूध से, तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आगा, अगर चेहरे में इन्फेक्शन हो गया तो कैसे खत्म होगा? इन्फेक्शन जी, चेहरे पे? जी, दवा की वजह से, मतलब बुखार था तो दवा की वजह से इन्फेक्शन हो गया, लेकिन मतलब दवा भी बहुत कुछ की है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये बताइए थोड़ा सा हल्का हो जाता, हल्का इजाबत यानी लैट्रिन ठीक हो रही है? पेट साफ होता है? जी आगा, पेट साफ हो रहा है। आप ऐसा कीजिए कि ये नीम की पत्तियां ले लीजिए, कोपल जिसे कहते हैं जी। इनको 2-4 पत्तियों को रोज़ाना सुबह नहर मुँह खाइए धो के, इंशाल्लाह से सब सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा चेहरा। और मुंह पे जो है आप सरसों के पत्ते और ये जो आती है खल जिसे कहते हैं, जो तेल निकालने के बाद, सरसों से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे खल कहते हैं, उसको पीस के आप चेहरे पे मलें, इंशाल्लाह चेहरा आपका सही हो जाएगा। कमर दर्द के लिए कोई दवा बता दें। किस चीज़ के लिए? कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए हब्बे असगंध हमदर्द की, हब्बे असगंध जो है वो रात को सोने से पहले 2 गोलियां ले लें आप, इंशाल्लाह कमर का दर्द दूर हो जाएगा। और ये जो चने शुगर के मरीज भी खा सकते हैं जी, जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं। हाँ, वो खा सकते हैं, ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और चने खास तौर से कमर के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। भुने हुए चने थोड़े थोड़े खाना खाने के बाद लिए जाएं, तो ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। भुने हुए चने और हब्बे असगंध एक दवा आती है हमदर्द की जी, खाने के बाद खाना है। ये रात को सोने से पहले 2 गोली। हब्बे असगंध जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगा, मछली के बाद पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, देखिए पानी तो खाने के बाद 20-25 मिनट तक नहीं पीना चाहिए जी आगा। हाँ, अगर प्यास ज़्यादा ही लगी है तो बहरहाल थोड़ा बहुत पी सकते हैं। किसी ने पूछा है कि
पेट के आसपास के हिस्सों में अंदरूनी छोटी छोटी गांठें हो जाएं तो क्या करें? देखिए कि दवा आती है इतनी फले गुददी हमदर्द की, गांठों के लिए पेट की इतनी फले गुददी का इस्तेमाल करें, ये हमदर्द की आती है, इंशाल्लाह उससे दूर हो जाएंगी ये गांठें। भूख के लिए लड़कियों के अक्सर सवाल है, भूख नहीं लगती है। अच्छा, भूख नहीं लगती तो पेट साफ रहता है, इसलिए कि जिस इंसान का पेट साफ नहीं होगा उसको भूख कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उसके लिए अमरूद का इस्तेमाल करें ग़िज़ाओं में, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। संतरे का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें, इसलिए कि मैदे को ताकत देने वाली हैं और भूख को खोलने वाली हैं। और आजकल जो सर दर्द की प्रॉब्लम जवानों में बहुत हो रही है, माइग्रेन जिसे क्या बोलते जी हैं वो, हाँ, ये सर दर्द जो है जब पेट साफ नहीं रहता, बुखारात गैस दिमाग को पहुंचती है तो सर में दर्द होता है, या ज़्यादा सोचने की वजह से। सोचना कम करें, इसलिए कि ज़्यादा सोचने में भी नौजवानों के सर में दर्द होता है, इसलिए कि उन्हें फ़िक्र होती है अपनी तरक्की की, बुलंदी की। तो ज़िंदगी की दौड़ में आजकल सब दौड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो तंदुरुस्ती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुबह नसीम सहरी जो चलती है उसमें टहलें, इंशाल्लाह ये तमाम नसीम सहरी अजान सुबह से पहले जो हल्की हवा चलती है, कभी ना समझे हो आप लोग, नसीम कहते हैं वो सुबह हवा जो अजान सुबह से पहले चलती है उसमें टहलें। अस्सलाम वालेकुम। आगा, वो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बताएं, बच्चे मेरे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए ऐसा करें कि आप उनको जो है फल वगैरह ज़्यादा दें, फ्रूट दें, जैसे सेब है, अनार है, संतरा है। और बीमारी किस तरह की होती है उनको, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, किस तरह की बीमारी? फीवर आ जाता है जल्दी जल्दी और जुकाम खांसी। जुकाम खांसी होता है ज़्यादा। हाँ, तो ये है कि उनको बादाम वगैरह दीजिए। अगर उनका मिजाज सर्द है और सर्दी से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं तो उनको बादाम वगैरह है, अखरोट वगैरह है, ऐसी चीज़ें दीजिए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। एक चीज और बता दें, अगर 12 साल का बच्चा है वो अभी तक मतलब पेशाब करता है रात में बिस्तर पे, सोता ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो उसे तिल खिलाएं, तिल के लड्डू खिलाएं, तिल की रेवड़ियाँ खिलाएं, और एक माजून आती है, माजून कुंदर खिलाएं उसको रात को सोने से पहले थोड़ी सी। और बहरहाल ये कि दवाओं से ज़्यादा बचें तो बेहतर है, तिल वगैरह दें तो इंशाल्लाह। और चाय ज़्यादा ना दें, इसलिए कि चाय भी बच्चे को वो मसाने को कमज़ोर करती है, बच्चे हों बड़े हों। चाय तो नहीं अस्सलाम वालेकुम आगा की हाल है। मेरा भी सवाल है कि अगर जिस जरियान हो जाए कनेक्ट कीजिए, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। दीजिएगा, बेटे तुम्हारे पास है जी, किसी ने ये सवाल किया है कि मेरी बहन के कमर में दर्द रहता है, जब तक इलाज चलता है ठीक है, वरना फिर दोबारा से वो दर्द वैसे ही रहता है, क्या करें? शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? अब ये तो नहीं मालूम। हाँ। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? जिनकी कमर जी मुझे पूछना है, अगर यूरिन नहीं बनता है तो उसके लिए क्या करें, और हाई बीपी रहता है? हाई बीपी रहता है जी, और यूरिन बिल्कुल नहीं बनता, 0 है यूरिन आउटपुट। अच्छा, तो उसके लिए तो ये है कि मतलब ये कि एक तो अगर बीपी ज़्यादा रहता है, खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, और मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ यानी तली हुई चीज़ें, पुलाव वगैरह, इस तरह की गोश्त वगैरह ये कम खाएं, और ग़िज़ा से कम खाएं, दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें खाएं। तो जब ये है कि पेट सही होगा तो ब्लड प्रेशर भी सही हो जाएगा। और पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलें। अगर बिल्कुल पेशाब नहीं आता, इसके लिए क्या करें कि पेशाब बने? सूजन क्योंकि बहुत है बॉडी में। अच्छा, तो लीवर असल में क्या है कि सूजन उन अफराद के जिस्म पे होती है कि जिनका लीवर मुतासिर होता है, कोई बीमारी लीवर में होती है, तो लीवर का ज़्यादा ख्याल रखें। ख़ास तौर से भमोलन एक पेड़ होता है जंगलात में, तो भमोलन वगैरह उसके पत्तियाँ वो 2-4 जो हैं वो पीस के खा लें, या ये कि पानी
کی طرح ان کا عرق نچوڑ کے وہ استعمال کریں تو لیور صحیح ہو جائے گا, اور لیور صحیح ہوگا تو یہ جسم کی سوجن سب دور ہو جائے گی. کسی نے پوچھا ہے کہ مجھے ہرنیا ہے, ڈاکٹر نے آپریشن بتایا, آلریڈی 4 آپریشن ہو چکے ہیں, کیا بغیر آپریشن کے کوئی ہے ایسا ہرنیا؟ ہرنیا کسے, یہ مجھے بھی نہیں, ہرنیا کسے کہتے ہیں بھول گئے. السلام علیکم آقا. اگر ریڑھ کی ہڈی میں بہت پرابلم ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, تو اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. ریڑھ کی ہڈی میں جی جی ایسا کریں کہ ریڑھ کی ہڈی اگر شاید گیپ ہے, اچھا علاج بھی کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسا ہے تو چنے کا استعمال کریں, بھنے ہوئے چنے, اور کمر پہ جو ہے وہ روغن زیتون کی مالش کریں. کیلشیم کے لیے کچھ سوال ہے؟ اچھا کیلشیم کے لیے پالک کھائیں, سمجھ گئے, پالک کھانے سے کیلشیم بڑھتا ہے, اور انڈے کی سفیدی کا استعمال کریں, اور چنا اور گڑ ملا کے کھائیں, بھنے ہوئے چنے اور یہ بغیر مسالے والا یہ کھائیں انشاءاللہ. اس سے وعلیکم السلام. السلام علیکم آغا. میرا سوال تھا آغا, ہماری گردن میں بہت درد رہتا ہے, ہم نے بہت علاج کیا مگر پھر بھی آرام نہیں ہوا. اب آپ کچھ زیادہ بتا دیں. سوچتی ہیں کیا, یا سوچنا زیادہ ہے؟ نہیں آغا, آغا ہم کو چکر بھی بہت آتے ہیں, 2 سال سے یہ ہے, اور علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 19 سال. 19 سال عمر ہے. آپ ایسا کریں, دیکھیے کہ 2 بادام بھگو کے رکھ دیں رات کو, اور صبح کو ان کو چھیل کے خوب اچھی طرح سے کھائیں, اور تھوڑا دودھ پئیں. دودھ اصلی ہونا چاہیے, انشاءاللہ یہ شکایت دور ہو جائے گی. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب دماغی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو گردن میں درد رہنے لگتا ہے. اور سر پہ روغن زیتون کی مالش کریں, 2-4 قطرے روغن زیتون کے یہاں سر میں بیچوں بیچ لگائیں, انشاءاللہ یہ مرض آپ کا. کسی نے سوال کیا ہے کہ ہماری امی کے گھٹنوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے, الگ الگ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا لیکن کوئی فائدہ, پھر بھی درد رہتا ہے. السلام علیکم آغا. یہ گھٹنوں میں جن کے درد رہتا ہے, جن کی والدہ کے, انہیں چاہیے کہ اپنی والدہ کو پائے کا سالن ہفتے میں 2-3 مرتبہ کھلائیں, تو انشاءاللہ اس سے درد کو افاقہ ہو جائے گا. یہ پوچھا ہے ہمدرد کی کون سی دوا بتائی تھی لیکوریا کے لیے؟ مستورین لیکوریا کے لیے استعمال کریں. لیکوریا کے لیے مستورین ہمدرد کی, ہاں وہ حب مروارید. اچھا حب مروارید, یہ جو جن کو پیریڈ میں درد ہوتا ہے, مستورین وہ استعمال کریں. پیریڈ کے لیے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ پیریڈ کے دوران درد ہوتا ہے تو وہ ہمدرد کی مستورین استعمال کر لیں. اور لوکیریا کے لیے؟ لیکوریا کے لیے تو وہ کیا نام اس کا, حب مروارید بتائی گئی. حب مروارید. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو آپ لکھ لیجئے, آپ لوگ انشاءاللہ, یہ پرنسپل صاحب ہیں, ان سے یہیں پہ عرضی لگا دیجئے, السلام علیکم. ٹائم لگا دیا جائے گا. السلام علیکم آغا. خدا حافظ, نماز کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ پھر وصلی اللہ علیہ